بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ صدقہ مختلف نوعیت کا بھی ہوتا ہے، مختلف انداز کا بھی ہوتا ہے، مختلف طریقوں سے بھی ہوتا ہے، اور مختلف باتیں مختلف حالات کے تحت صدقہ دیا جاتا ہے اور صدقہ جاریہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ اس دور کے تقاضوں کے مطابق جو چیز اس وقت ضروری ہے وہ زیادہ صدقہ کی اہمیت کے حامل ہے۔ یہ جس طرح پرفتن دور ہے، اور اس دور میں سب سے زیادہ فحاشی، عریانی اور دیگر کئی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، تو ایسے دور میں سب سے بہترین صدقہ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جد و جہد کرنا ہے۔ قرآن کے پھیلاؤ کے لیے، حدیث کے پھیلاؤ کے لیے، اور خاص کر کے وہ جو اس نوعیت کا کام کر رہے ہیں جس میں خالص قرآن اور حدیث کا کام ہے، ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کو مضبوط کرنا، اس لٹریچر کو عام کرنا، دور دور تک پھیلانا، اصل صدقہ جاریہ موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق یہ ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اب گھر سے نکلتے ہیں تو کئی مرتبہ آپ دیکھتے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر پھپھریاں بیچ رہے ہوتے ہیں، اور وہ دریا کے کنارے پر ہوتے ہیں، اور ان پھپھریوں پر رنگ ڈالا ہوتا ہے، ایک پھپھری کے کئی شاپر بنائے ہوتے ہیں۔ ہم نے تجربہ کیا، ہم نے اس کو پوری نگاہ سے نظر میں رکھا یہ کیا کرتے ہیں۔ تو مثلا آپ وہاں گاڑی کھڑی کی، آپ نے کہا 2 لفافے دے دو، ایک اپنے اوپر سے پھیرا، ایک آپ نے پھیرا اپنے کسی بچے کے یا بیوی کے یا کوئی بھی آپ کے ساتھ بیٹھا اس کے سر سے، اس کے بعد ان کو دے کر آپ گاڑی لے کر آگے نکل گئے۔ اس نے آپ کے سامنے تو شاپر پکڑ کے ایسے محسوس کیا کہ جیسے وہ پھینک رہے ہیں، لیکن جب آپ دور نکل گئے تو وہ شاپر اس نے واپس ہاتھ میں رکھ لیا۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ یہ صدقہ ہے۔ کئی دفعہ لوگ چنے کی دال، ماش کی دال، یا ایک اور دال ہے تو مسر ہے، تو وہ سر سے وار کر سڑکوں پر پھینک دیتے ہیں۔ یہ بھی آپ دیکھ لیں، اور سمجھتے ہیں کیڑے مکوڑے کھا لیں گے اور یہ ہو جائے گا۔ حشرات کیڑوں مکوڑوں کو کہتے ہیں، تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح کئی دفعہ لوگ سری کا عمل کرتے ہیں اور وہ بھی باہر سڑکوں پر پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح گزرتے ہیں ان راستوں میں، چراہوں میں، سڑکوں پر، تو اشاروں کے اوپر مخنث کھڑے ہوتے ہیں، کوئی غریب کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ سب پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب جب سے میں آپ کو اس طرف متوجہ بار بار کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی دینی انسٹیٹیوشن کو ہم نے 100 روپیہ کیا دینا یا 50 روپے کیا دینے ہیں، لیکن ہم ان کو 10 روپے، 15 روپے، 20 روپے دے کر ایک بہت بڑی بلا سے ہم فارغ ہو جاتے ہیں، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ صدقہ جب بھی کیا جائے اپنے آپ کو دیکھیں کہ اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں کس معیار کی خریدتی ہوں یا خریدتا ہوں، یا میری اپنی ذاتی خواہش کیا ہوتی ہے کہ میں کس انداز سے اس چیز کو لوں۔ لیکن جب اللہ کے راستے کی باری آئی تو پھر 11 روپے، 12 روپے، 13 روپے، 23 روپے، 26 روپے، 31 روپے، 32 روپے یہ نکال کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر لیا یا ہم نے صدقہ دے دیا۔ جب ہمارا اپنا ہی دورہ معیار ہے تو قرآن کی ایک بڑی خوبصورت سی آیت ہے، وَمَكَرُوا وَمَكْرَ اللَّهِ، یہ لوگ کھیلتے ہیں، داؤ کھیلتے ہیں، وَمَكَرُوا وَمَكْرَ، پھر اللہ بھی ان کے ساتھ داؤ ہی کھیلتا ہے۔ یہ اس کے ساتھ داؤ کھیلتے ہیں نا، اس کے ساتھ چال چلتے ہیں، تو اللہ بھی پھر اپنی تدبیر چلاتا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، تدبیریں تو ساری اللہ کی بہترین ہیں، ہماری تدبیر بہترین نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ 10 روپے آپ کی حیثیت ہے، آپ 10 اندر کونے میں رکھ لیں۔ 10 روپے کی پینسل آ جائے گی کسی ادارے میں جس سے وہ لکھتے ہیں، کاغذ آ جائے گا جس کے اوپر لکھتے ہیں، ٹکٹیں لگ جائیں گی جس کو وہ لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، پوسٹ کرتے ہیں۔ آپ یہ مت سمجھیں۔ باقی رہا مسئلہ، کوے ہیں، چڑیاں ہیں، یہ حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے،
اور ہماری وجہ سے نہیں پیدا کیا کہ وہ ہم ان کو رزق دیں گے. ہم کو نہ دینے والے، وہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ ان کے لیے رزق کا خود اہتمام کرتا ہے. آپ چھوٹی سی مثال لے لیں کہ زمیندار جب فصل بیجتا ہے تو یہی کیڑے مکوڑے کھا رہے ہوتے ہیں، یہی چرند پرند کھا رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر ہم ہنڈیاں رکھ کر ان کو بھگاتے ہیں. کیوں بھگاتے ہیں جی؟ رہنے دینا، ان کو کھانے دینا. اور پھر سپرے کر کے ان سنڈیوں کو، کیڑوں کو مارا جاتا ہے. ایک طرف آپ حشرات کو دانے پھینک رہے ہیں، ایک طرف آپ جناب گوشت پھینک رہے ہیں کیڑوں مکوڑوں کو کھلانے کے لیے، ایک طرف آپ ایک چھوٹی سی کنالی رکھ کر چھت پر یا دوسرے پر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو جناب پانی پلایا جائے اور ان کو دانے کھلائے جائیں. چھوٹی سی کنالی، 2-4 پرندے، 10 پرندے کھا جائیں گے. لیکن ایک طرف ہمارا یہ معیار ہے کہ فصل ہم نے لگائی ہوئی ہو اور یہ پرندے آ جائیں تو ہم ہنڈیاں اور ان ہنڈیوں کے اوپر کپڑے ڈالتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ وہاں اندر بندہ موجود ہے تاکہ وہ پرندے فصل نہ کھائیں. پھر سنڈی لگ جاتی ہے، کیڑا لگ جاتا ہے، پھر سپرے کے ذریعے مارتے ہیں، کاسٹلی سپرے سے. تو پھر آپ خود سمجھ لیں کہ ہمارا معیار کیا ہے. ہماری رسپانسبلٹی موجودہ دور میں فقط دین کی ہے. سب سے اس وقت جو چیز غریب ہے، میرے پاس وہ لفظ نہیں ہوتے، میں بڑی اس اذیت میں ہوتا ہوں. غریب ہے، جس کو نظر انداز کیا گیا ہے، جس کو پسے پشت ڈال دیا گیا ہے، وہ صرف دین کا کام ہے، وہ اسلام کا کام ہے، وہ قرآن کا کام ہے، وہ اللہ کا کام ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور پھر لوگوں تک اس کو پہنچایا، لوگوں کو ترغیب دی اس کی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے. کس کے لیے؟ تلاوت کے لیے. مواقع پیدا کریں، لوگ قرآن کی تلاوت کریں. ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، سمجھنے کے مواقع پیدا کریں. ترجمے ہیں، اس کو عام کریں. ہم نے اس قرآن کو تفہیم، عمل کرنے کے لیے آسان کر دیا. عمل کے لیے لوگوں کو انڈیکیٹ کریں، مجالس قائم کریں، لوگوں کو اپنے گھروں میں دعوت قرآن کی دعوت دیں، متوجہ کریں، اہتمام کریں. ہم نے اس قرآن کو پھیلانے کے لیے عام کر دیا ہے. یہ تو بڑا لذت والا کام ہے. آپ کوئی بھی کام کریں تو آپ یا لوہار کے لائیں گے، یا موچی کے لائیں گے، یا لانڈری کے لائیں گے، یا آپ ذمہ دار کے لائیں گے، یا تاجر کے لائیں گے. لیکن جب آپ دین کا کام کریں گے تو آپ اللہ والے کے لائیں گے. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کریں گے تو آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں میں شامل ہوں گے. آپ کہلائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میلاد کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو درود شریف پڑھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو درود شریف کی دعوت دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو درود شریف کی مجالس میں پانی پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں. پھر یہ کام ہے، اصل کام یہ ہے. آپ کن چکروں میں اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں؟ تو جو حق ہوتا ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں آپ تک پہنچاؤں، آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں. باقی کوشش کیا کریں ایسی پوسٹیں جو کہ لا یعنی قسم کی بنائی ہیں اور اس کو جناب ایسے ہی آنکھیں بند کر کے پیش کرتے رہتے ہیں، بیچتے رہتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی غور و فکر کریں. آپ کے سامنے ادارہ فیضان القرآن کیا اتنا کا مٹیریل ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھ لیں 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ اس کو دے دیں تو آپ کو کسی اور لٹریچر کے پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی. صرف اس کو پڑھ لیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ اپنے بالٹی کے اندر روح افزا بھی ڈال دیتے ہیں، سندل بھی ڈال دیتے ہیں، اور شربت بزوری بھی ڈال دیتے ہیں، شربت الائچی بھی ڈال دیتے ہیں، اور مکس کر کے پینے کی کوشش کرتے ہیں. نتھنگ. روح افزا کا ایک اپنا ذائقہ ہے، سندل کا اپنا ذائقہ ہے، شربت الائچی کا اپنا ذائقہ ہے، اور دیگر عرق کے اپنے ذائقے ہیں. اپنا اپنا ذائقہ ہے. اگر ہمارا ذائقہ ایک ہے تو ہم اسی ایک ہی ذائقے پر اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں، مختلف ذائقوں پر نہیں جانا چاہتے. ورنہ پھر یہ ہوتا ہے نہ ہی خدا ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. جب آپ کے مختلف امام ہو جائیں اور مختلف اماموں کو آپ یہ سمجھیں کہ اب ہم نے کبھی اس سے سیکھ لیا کبھی اس سے، نہیں، آپ کو کسی ایک کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا.
کسی ایک کے ساتھ منسلک رہنا پڑے گا، کسی ایک کے ویژن کو لے کر چلنا پڑے گا۔ وہ اب آپ نے تعین کرنا ہے کس کا ویژن ہے جو قرآن اور حدیث کی طرف لے کر جاتا ہے، کس کا ویژن ہے جس کے ساتھ لگنے سے اللہ اس کے رسول کی محبت اجاگر ہوتی ہے، کس کے ساتھ منسلک ہونے سے اللہ کا کام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ظاہر ہوتا ہے۔ یہ اب آپ کا کام ہے تعین کرنا۔ آپ اس وقت مارکیٹ میں ہیں، آپ اس وقت بازار میں ہیں، آپ اس وقت پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، فالو آپ نے کرنا ہے۔ یقیناً اللہ تعالی ہم سب کے لیے وہ راستہ جو ہمارے لیے دنیا میں اور آخرت میں سود مند ثابت ہو وہ دکھاتا رہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بار بار آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، کون سا راستہ؟ جن پر وہ لوگ چلے جن پر آپ نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے پر۔ اور وہ کون سے لوگ تھے؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جب آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ یہ صرف راستہ قرآن اور حدیث کا ہے۔ اگر صدیق تھے تو انہوں نے قرآن اور حدیث کی سچائی کی گواہی دی تھی، شہداء تھے انہوں نے قرآن اور حدیث کی